بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیت علیہ السلام کو اسلام میں شیت یا شیش، عیسائیت، یہودیت، میندائزم اور ستھیانزم میں آپ کو سیتھ اور کئی جگہوں پر شیت بھی بلایا گیا ہے۔ یونانی دیو مالا میں بھی ایک کردار سیتھ نام کا ملتا ہے جو کہ بہت ہی بد کردار اور جنگجو تھا، جس نے اپنے بھتیجے ہورس کو اندھا کر کے اس سے تخت چھینا اور اپنے بڑے بھائی آمون اور اپنی بھابھی کو قتل کر ڈالا۔ لیکن الہامی کتابوں یعنی توریت، انجیل اور قرآن پاک میں حضرت شیت کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، لہٰذا یونانی دیو مالا کے کردار کو ہم ان کے مذہب کا ایک کردار تو مان سکتے ہیں، مگر حضرت آدم کے بیٹے شیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ انجیل، قرآن پاک یا قصص الانبیاء کے حوالوں سے شیت علیہ السلام حابیل کے قتل کے بعد اللہ کی طرف سے حابیل کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عنایت کیے گئے۔ حضرت شیت کے نام کے حوالے سے بعد میں آنے والے لوگ عیسائیت اور یہودیت سے پہلے اور بعد میں بھی سیتھیان نامی مذہبی آئیڈیالوجی کے پیروکار تھے، جس کا اصل مقصد اللہ کے احکام جو سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے ان کو ماننا اور ان کی پیروی کرنا تھا۔ اسلامی اور تاریخی اردو کتب میں اسے توحید پرستی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ توحید پرستی اسلام کے آنے سے پہلے تک قائم رہی اور اسلامی شریعت میں اسے ختم کر دیا گیا۔ توحید پرستی کا مطلب تھا کہ آدم، شیت اور ابراہیم کے خدا کی عبادت کرنا، بتوں کو نہ ماننا، گناہوں سے دور رہنا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا اور ابراہیم کی سنت کی پیروی کرنا۔ جب حضرت آدم حابیل کے بعد ان کی جدائی میں بے قرار رہنے لگے تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی نسل سے نبی آخر الزمان پیدا ہوگا، جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے بعد 5 سال بعد حضرت شیت علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ تب حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی۔ آپ حسن و صورت اور سیرت میں حضرت آدم سے مشابہ تھے۔ شیت کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آج جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں وہ حضرت شیت کی نسل سے ہیں، کیونکہ طوفان نوح کے بعد ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت شیت کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت آدم کو آپ سے بہت انس تھا، اسی لیے حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ حضرت شیت اکثر حضرت آدم کی زبان سے جنت کی باتیں سنتے اور اللہ کے وہ احکام جو حضرت آدم پر نازل ہوئے ان کا احوال دریافت کرتے۔ اسی لیے آپ کو زمین و آسمان کے خالق اور اس کی مخلوق سے عشق تھا اور آپ لوگوں سے تنہا ہو کر وظائف اور عبادات میں مشغول رہتے۔ حضرت آدم کی زندگی میں آپ کی اولاد 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ بعد ازاں قابیل کی شادی کے بعد اس کا اپنا قبیلہ پیدا ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ جب حضرت آدم نے قابیل کو نکال دیا تو باقی کی اولاد تو حضرت آدم کی ہی تھی، اور حابیل کے قتل کا سارا واقعہ حضرت آدم کی ساری اولاد نے دیکھا ہوگا، تو قابیل کی شادی کس سے ہوئی؟ کیونکہ قابیل کو اکیلے ہی نکالا گیا ہوگا۔ تو اس بارے میں یہ قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے قابیل اپنے ساتھ اپنی بہن اکلیمہ یا لبوت کو شیطان کی مدد سے ورگلا کر لے گیا ہو۔ انجیل کے مطابق اس کی بیوی کا نام ایوان تھا، جسے کلیمہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت آدم کی ہی بیٹی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قابیل کے ساتھ نکل گئی ہو۔ دوسرا قیاس یہ بھی ہے کہ اس دور میں چونکہ انسان کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی اور یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ قابیل نے اولاد آدم کے بڑھنے کے ساتھ کافی عرصہ کے بعد آپ کی اولاد میں سے ہی کسی قبیلے کو بہکا کر شادی کر لی ہو، کیونکہ وفات آدم کے وقت حضرت آدم کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی۔ اور یہ بات سچ لگتی ہے کیونکہ
اتنا بڑا قبیلہ پیدا کرنا قابیل اور اس کی بیوی کے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی۔ یہ معجزہ صرف حضرت آدم اور اماں حوا کو ہی دیا گیا تھا کہ وہ روزانہ ایک جوڑا بچوں کا پیدا کرتے۔ یہ قیاسات قابیل کے قبیلے کی موجودگی اور وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت شیت نے نبوت کا تاج سنبھالا۔ حضرت آدم چونکہ پہلے نبی تھے اور آپ جنت سے سیدھے زمین پر اتارے گئے تھے، اور چونکہ تمام اولاد آپ کی پیدا کی ہوئی تھی اور تمام لوگ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتے تھے، لہذا دعوت حق اور اللہ کی طرف بلانے کی کوئی منطق نہ تھی، کیونکہ سب اللہ کے راستے پر ہی چلتے تھے۔ آپ جبریل کے احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے تھے یا آتے تھے، وہ آپ اپنی اولاد کو سناتے تھے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اسے قبیلے سے نکال دیا گیا، تب اس نے اور اس کے قبیلے نے شیطان کے کہنے کے مطابق اولاد آدم کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے لوگوں کو دعوت حق اور اللہ کی طرف بلانے کا کام بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے سپرد کیا گیا، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد جنت اور دوزخ کو چننے کے لیے انسانوں کو اختیار دیا جا چکا تھا، اور یہ حکم ربی تھا اور ہونا ہی تھا، ورنہ جنت اور دوزخ کا مقصد ہی نہ رہتا۔ لیکن اللہ کی ذات جو کرتی ہے بہتر کرتی ہے، لہذا حضرت شیت علیہ السلام نے آدم کے بعد اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام جاری رکھا۔ حضرت شیت علیہ السلام ہی اللہ کے وہ نبی تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے حور بھیجی، جس کا نکاح حضرت شیت علیہ السلام سے ہوا۔ قصص الانبیاء کے مطابق یہ وہی حور ہے کہ جب وصال کے وقت حضرت آدم کی خواہش پر جبریل میوے لے کے آئے تو وہ تھال اسی حور کے سر پہ تھا جو ان کے ساتھ جنت سے آئی تھی۔ جب حضرت آدم کے سامنے اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا تو آدم اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے اور پوچھا کہ یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ شیت کی زوجیت کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی تمام اولاد جوڑا پیدا ہوئی سوائے شیت کے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے جنت سے یہ حور بھیجی، اور پھر آدم کی موجودگی میں آپ کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس حور کی زبان عربی تھی اور اس کی تمام اولاد عربی بولتی تھی، اور حضور پاک اسی کی نسل سے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ حور واپس چلی گئی اور قیامت تک جنت میں ان کی منتظر رہے گی۔ انجیل اور طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت شیت علیہ السلام کی شادی آپ کی بہن عزورہ سے کی گئی، جس سے آپ کے بیٹے انوش پیدا ہوئے۔ لیکن اگر عربی بولنے والی بات سچی ہے جو کہ قصص الانبیاء میں ہے، تو حور کا واپس جانا اور آپ کا اپنی بہن عزورہ سے شادی کی بات غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ عربی کا وجود اب بھی دنیا میں موجود ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عربی بھی سریانی، کلدانی اور عبرانی زبانوں کی طرح دنیا کی اولین اور قدیم زبانوں میں سے ہے، اور یہی زبان قرآن کی بھی ہے، یہی زبان فرشتوں کی بھی ہے، اور یہی زبان خدا کی بھی ہے۔ حضرت شیت نے بھٹکی ہوئی اولاد آدم کو راہ حق پر بلانے کے لیے اپنا کام جاری رکھا، جن میں سے کچھ سیدھے راستے پر آئے اور کچھ بھٹکے رہے۔ آپ کی نسل میں پہلے آپ کا بیٹا انوش پیدا ہوا۔ اس وقت حضرت شیت کی عمر 165 سال تھی۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت شیت علیہ السلام نے 912 برس کی عمر میں وفات پائی، اور یہی بات انجیل قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ وفات کے وقت آپ کے 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں تھیں۔ ابن جبیر کی روایت کے مطابق آپ لبنان کی بالبک یا بیکا وادی میں دفن کیے گئے۔ 13ویں صدی کے عرب جغرافیہ دانوں کے مطابق آپ کو فلسطین میں وادی بششت رملہ گاؤں کے جنوب مغربی حصے میں دفن کیا گیا۔ دوسری روایت ہے کہ ہندوستان ایودھیا میں ایک 12 فٹ کی قبر ہے جسے حضرت شیت سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ اتر پردیش میں ہے۔
لیکن اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اولاد آدم اس وقت صحرائے عرب میں ہی رہائش پذیر تھی اور ہندوستان کا ظہور طوفان نوح کے ہزاروں سال بعد ہوا۔ حضرت شیت کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بگل اور کنگھی ایجاد کی، واللہ عالم، لیکن بہت سی ایجادات دنیا میں ہیں جو کہ نبیوں سے منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ تھا حضرت شیت علیہ السلام کا قصہ۔ اگلی بار ایک اور نبی کے قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔